اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی مدد، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میرے بہن بھائی اور جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ سب کیسے ہیں؟ آپ سب کا رمضان کیسا جا رہا ہے؟ ہمیں کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کریے گا پلیز، اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا۔ ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیں اور اس کو لائک بھی کریے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ لیکچر نمبر مولا علی علیہ السلام کی کتاب شروع کی تھی میں نے، نہج البلاغہ، آپ سب لوگوں کے گھروں میں پڑھی ہوگی، اور ان کا خطبہ نمبر 1 جو ہے اس کو میں نے 2 پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا تھا، کیونکہ وہ کافی لمبا خطبہ تھا تو میں نے کہا کہ اس کو 2 پارٹس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں، جس میں پہلا لیکچر میں ریکارڈ کر چکی ہوں، یہ دوسرا لیکچر ہے۔ اور پہلے لیکچر میں ہم نے بتایا تھا کہ مولا علی علیہ السلام کا خطبہ ہے کہ زمین و آسمان کی جو تخلیق ہے وہ کس طرح سے ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی ہے مولا علی علیہ السلام نے۔ اور جو اس پہلے خطبے کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہم آج ڈسکس کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور وہ ہے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں۔ تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں ہم انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے، جو میرے پاس کتاب ہے میں آپ کو پھر بتا دوں ایک دفعہ، یہ علامہ مفتی جعفر حسین صاحب کی ہے، اور اس کا ترجمہ میں پڑھ رہی ہوں، جس میں عربک میں بھی دیا ہوا ہے اور اردو میں بھی دیا ہوا ہے۔ میں اردو میں اپنے سارے لیکچر انشاءاللہ کور کروں گی۔ اگر آپ کو عربک میں دیکھنا ہے تو آپ کتاب خریدیں اور ساتھ ساتھ آپ عربک میں بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر اللہ نے سخت نرم اور شیریں شورا زدہ زمین سے مٹی جمع کی، اسے پانی سے اتنا بھگویا کہ وہ صاف ہو کر نتر گئی، اور تری سے اتنا گوندا کہ اس میں لس پیدا ہو گیا۔ اس سے ایک ایسی صورت بنائی جس میں موڑ ہیں اور جوڑ، اعضاء ہیں اور مختلف حصے، اسے یہاں تک سکایا کہ وہ خود تھم سکی، اور اتنا سخت کیا کہ وہ کھنکھنانے لگی۔ ایک وقت معین اور مدت معلوم تک اسے یوں ہی رہنے دیا۔ پھر اس میں روح پھونکی تو وہ ایسے انسان کی صورت میں کھڑی ہو گئی جو قوت ذہنی کو حرکت دینے والا، فکری حرکات سے تصرف کرنے والا، اعضاء اور جوار سے خدمت لینے والا اور ہاتھ پاؤں کو چلانے والا ہے، اور ایسی شناخت کا مالک ہے جس سے حق و باطل میں تمیز کرتا ہے، اور مختلف مزوں، بوؤں، رنگوں اور جنسوں میں فرق کرتا ہے، خود رنگا رنگ کی مٹی اور ملتی جلتی ہوئی موافق چیزوں اور مخالف ضدوں اور متضاد خلطوں سے اس کا خمیر ہوا ہے، یعنی گرمی، سردی، تری، خشکی کا پیکر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے چاہا کہ وہ اس کی سونپی ہوئی ودیعت ادا کریں اور اس کے پیمانے وصیت کو پورا کریں جو سجدہ آدم کے حکم کو تسلیم کرنے اور اس کی بزرگی کے سامنے تواضع فروتنی کے لیے تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اسے عصبیت نے گھیر لیا، بدبختی اس پر چھا گئی۔ آگ سے پیدا ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو بزرگ برتن سمجھنے لگا اور کھنکھناتی ہوئی مٹی کو مخلوق کو ذلیل سمجھا۔ اللہ نے اسے مہلت دی تاکہ وہ پورے طور پر غضب کا مستحق بن جائے اور بنی آدم کی آزمائش پایہ تکمیل تک پہنچے اور وعدہ پورا ہو جائے۔ چنانچہ اللہ نے اس سے کہا کہ تجھے وقت معین کے دن تک مہلت ہے۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو ایسے گھر میں ٹھہرایا جہاں ان کی زندگی کو خوشگوار رکھا، انہیں شیطان اور اس کی عداوت سے بھی ہوشیار کر دیا، لیکن ان کے دشمن نے ان کی جنت میں ٹھہرنے اور نیکوکاروں میں مل جل کر رہنے پر حسد کیا اور آخرکار انہیں فریب دے دیا۔ آدم علیہ السلام نے یقین کو شک اور ارادے کے استحکام کو کمزوری کے ہاتھوں بیچ ڈالا، مسرت کو خوف سے بدل لیا اور فریب خوردگی کی وجہ سے ندامت اٹھائی۔ آگے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے لیے توبہ کی گنجائش رکھی، انہیں رحمت کے کلمے سکھائے، جنت میں دوبارہ پہنچانے کا ان سے وعدہ کیا اور انہیں دارالابتداء و محل افزائش نسل میں اتار دیا۔ اب یہی ہے نا کہ انسان خطا کا پتلا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے کہ دیکھیں آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی، لیکن انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور ان کو پھر معاف کر دیا گیا، ان کو دوبارہ جنت میں بلایا گیا اور یہ معافی تلافی ہو گئی۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیشہ جب بھی آپ گناہ کریں یہ سوچ کر گناہ نہ کریں کہ مجھے گناہ کرنا ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ آپ سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے
آل محمد کا واسطہ دیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں تو وہ بے شک آپ کی ہر دعا قبول کرتے ہیں اور آپ کی تمام حاجات پوری کرتے ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والی بہت بڑی ذات ہے. اچھا ہم آگے اپنے لیکچر پر آتے ہیں. اللہ سبحانہ نے ان کی اولاد سے انبیاء علیہ السلام چنے، وہیں پر ان سے عہد و پیمان لیا، تبلیغ رسالت کا انہیں امین بنایا، جبکہ اکثر لوگوں نے اللہ کا عہد بدل دیا تھا. چنانچہ وہ اس کے حق میں سے بے خبر ہو گئے اور اوروں کو اس کا شریک بنا ڈالا. شیاطین نے اس کی معرفت سے انہیں روگرداں اور اس کی عبادت سے الگ کر دیا. اللہ نے ان میں اپنے رسول مابعوث کے اور لگاتار انبیاء علیہ السلام بھیجتے رہے تاکہ ان سے فطرت کے عہد و پیمان پورے کرائیں، ان کی بھولی ہوئی نعمتیں ان کو یاد کروائیں، پیغام ربانی پہنچا کر حجت تمام کریں، عقل کے دفینوں کو ابھاریں اور انہیں قدرت کی نشانیاں دکھائیں. یہ سروں پر بلند و بالا آسمان اور اس کے نیچے بچھا ہوا فرش زمین، زندہ رکھنے والا سامان مشیت، فنا کرنے والی اجلیں، بوڑھا کر دینے والی بیماریاں اور پے در پے آنے والے حادثات. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی مخلوق کو بغیر کسی فرسادہ پیغمبر یا آسمانی کتاب اور دلیل قطعی یا طریق روشن کے کبھی یوں ہی نہیں چھوڑا. ایسے رسول جنہیں تعداد کی کمی اور جھٹلانے والوں کی کثرت درماندہ و عاجز نہیں کرتی تھی. ان میں کوئی سابق تھا جس نے بعد میں آنے والے کا نام و نشان بتایا، کوئی بعد میں آیا جسے پہلے پہنچا چکا تھا. اس طرح مدتیں گزر گئیں، زمانے بیت گئے، باپ داداؤں کی جگہ پر ان کی اولادیں بس گئیں، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایفائے عہد و تمام نبوت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا، جن کے متعلق نبیوں سے عہد و پیمان لیا جا چکا تھا، جن کے علامات ظہور و مشہور محل ولادت مبارک و مسعود تھا. اس وقت زمین پر بسنے والوں کے مسلک جدا جدا تھے، خواہش متفرق و پراگندہ اور راہیں الگ الگ تھیں. یوں کہ کچھ اللہ کو مخلوق سے تشبیہ دیتے، کچھ اس کے ناموں کو بگاڑ دیتے، کچھ اسے چھوڑ کر اوروں کی طرف اشارہ کرتے تھے. خداوند عالم نے آپ کی وجہ سے انہیں گمراہی سے ہدایت پر راہ پر لگایا اور آپ کے وجود سے انہیں جہالت سے چھڑوایا. پھر اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے لگاؤ کرب کے لیے چنا، اپنے خاص انعامات آپ کے لیے پسند فرمائے اور دار دنیا کی بود و باش سے آپ کو بلند تر سمجھا اور زحمتوں سے گری ہوئی جگہ سے آپ کے رخ کو موڑا اور دنیا سے باعزت آپ کو اٹھا لیا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں اس طرح کی چیز چھوڑ گئے جو انبیاء علیہ السلام اپنی امتوں میں چھوڑتے چلے آئے تھے، اس لیے کہ وہ طریق واضح نشان محکم قائم کیے بغیر یوں ہی بے قید و بندہ انہیں نہیں چھوڑتے تھے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے پروردگار کی کتاب تم میں چھوڑی ہے. اس حالت میں انہوں نے کتاب کے حلال و حرام، واجبات، مستحبات، ناسخ و منسوخ، رخص و عزائم، خاص و عام، امر و امثال، مقید و مطلق، محکم و متشابہ کو واضح طور پر بیان کر دیا، مجمل آیتوں کی تفسیر کر دی، اس کی گتھلیوں کو سلجھا دیا. اچھا اب یہاں پہ یہ ہے کہ کچھ آیات اس طرح کی تھیں جو کہ جن کی تفسیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو احادیث ہیں ان میں دی ہے. اگر لوگوں کو ایک آیت کا مفہوم اپیرنٹلی سمجھ نہیں آ رہا تھا تو رسول خدا نے اپنی جو ان کی احادیث ہیں اس کے اندر اس کو کھول کر واضح بیان کر دیا کہ اصل میں اللہ تعالیٰ کا یہ آیت بھیجنے کا مقصد یہ تھا، یا اس کے پیچھے مقصد یہ تھا، مقاصد یہ تھا، یہ آیت کیوں نازل ہوئی، کس وجہ سے ہوئی. تو اب ہم آگے چلتے ہیں اسی خطبے میں. اس میں کچھ آیتیں وہ ہیں جن کے جاننے کی پابندی عائد کی گئی ہے اور کچھ وہ ہیں کہ اگر اس کے بندے ان سے ناواقف رہیں تو مضائقہ نہیں. کچھ احکام ایسے ہیں جن کا وجوب کتاب سے ثابت ہے اور حدیث سے ان کے منسوخ پتہ ہونے کا پتہ چلتا ہے کہ کچھ احکام ایسے ہیں جن پر عمل کرنا حدیث کی روح سے واجب ہے لیکن کتاب میں ان کے ترک کی اجازت ہے. اس کتاب میں بعض واجبات ایسے ہیں جن کا وجوب وقت سے وابستہ ہے اور زمانہ آئندہ میں ان کا وجوب برطرف ہو چکا ہے. قرآن کے محرمات میں بھی تفریق ہے. کچھ کبیرہ ہیں جن کے لیے آتش جہنم کی دھمکیاں ہیں اور کچھ صغیرہ ہیں جن کے لیے مغفرت کی توقعات پیدا کیا ہوئے. کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا تھوڑا سا حصہ بھی مقبول ہے اور زیادہ سے زیادہ اضافہ کی گنجائش رکھی ہے.
اسی خطبہ میں حج کے سلسلے میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا حج تم پر واجب کیا ہے جسے لوگوں کا قبلہ بنایا ہے، جہاں لوگ اس طرح کھینچ کر آتے ہیں جس طرح پیاسے حیوان پانی کی طرف، اور اس طرح وارفتگی سے بڑھتے ہیں جس طرح کبوتر اپنی آشیانوں کی طرف۔ اللہ جل جلالہ نے اس کو اپنی عظمت کے سامنے اس کی فروتنی و عاجزی اور اپنی عزت کے اعتراف کا نشان بنایا ہے۔ اس نے اپنی مخلوق میں سے سننے والے لوگ چن لیے ہیں جنہوں نے اس کی آواز پر لبیک کہا اور اس کے کلام کی تصدیق کی۔ وہ انبیاء علیہ السلام کی جگہوں پر ٹھہرے، عرش پر طواف کرنے والے فرشتوں سے شباہت اختیار کی، وہ اپنی عبادت کی تجارت گاہ اور منقطوں کو سمیٹتے ہیں اور اس کی وعدہ گاہ مغفرت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو اسلام کا نشان اور پناہ چاہنے والوں کے لیے حرم بنایا، اور اس کا حج فرض اور ادائیگی حق کو واجب کیا ہے، اور اس کی طرف راہ نور فرض کر دی ہے۔ چنانچہ اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ کا واجب الادا حق جو ہے وہ لوگوں پر یہ ہے کہ وہ خانہ کعبہ کا حج کریں جنہیں وہاں تک پہنچنے کی استطاعت ہے، اور جس نے کفر کیا تو جان لے کہ اللہ سارے جہان کا پالنے والا ہے اور وہ بے شک بہت بے نیاز ہے۔ تو میرے بہنوں اور بھائیوں، یہاں تک جو مولا علی علیہ السلام کا پہلا خطبہ ہے وہ یہاں پہ اینڈ ہوتا ہے۔ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مولا علی علیہ السلام نے زمین اور آسمان کی تخلیق کے بارے میں بتایا۔ سب سے پہلے انہوں نے اللہ کی توحید کے اوپر، وحدانیت کے اوپر بتایا۔ اگر کسی کو بھی کسی قسم کا شک ہے، کسی کو بھی اللہ نہ کرے، کیونکہ شرک ایسا گناہ ہے جس کی کوئی معافی تلافی نہیں ہے، بالکل کوئی معافی نہیں ہے۔ اور اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائم ہم اپنے عقیدے سے پھر جاتے ہیں، یا تو وحدانیت اور ایک اس طرح کی چیز ہے نا کہ اس کے اوپر دیکھیں مولا علی علیہ السلام کا جو پہلا خطبہ کافی بڑا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے۔ تو جب آپ کا ایمان ڈگمگائے تو مولا علی علیہ السلام کا جو پہلا خطبہ ہے اس کو ضرور پڑھ لیں، کیونکہ اس میں انہوں نے بہت واضح طور پر چیزیں بیان کی ہیں۔ اور اس کے بعد مولا علی علیہ السلام نے بتایا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان پیدا کیے، کس طرح سے آدم کو بنایا، اور پھر جو ابلیس تھا اس کو کہا کہ اس کو سجدہ کرو، اور ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر آدم سے غلطی ہوئی اور اس غلطی کی معافی تلافی بھی ہو گئی، اور یہ چیزیں ہمیں اصل میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے انبیاء کرام سے بھی غلطیاں ہوئیں، لیکن ان کے پاس ایک گنجائش ہوتی تھی کہ وہ معافی مانگ سکتے تھے۔ اور جب آپ اللہ تعالیٰ سے اہل بیت کا صدقہ دے کر معافی مانگتے ہیں تو بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی معاف کرنے والی ہے۔ اور مولا علی علیہ السلام اس میں بتا رہے ہیں کہ تمہارے اوپر جو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے بیت اللہ شریف، اس کا حج تم پر واجب کیا گیا ہے، اور جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں، فرض نہیں ہے واجب ہے، جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں کہ وہ ضرور اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کریں۔ اور میں ابھی ریسنٹلی گئی ہوئی تھی، اور میں وہاں پہ میری دعا ہے کہ ہر مسلمان، ہر مومن وہاں پہ جائے، ضرور جائے اور اللہ تعالیٰ کے گھر دیکھیں۔ لاسٹ ایئر زیارات پہ گئی تھی، اس سال الحمدللہ اللہ نے اپنے گھر میں بلایا ہے، تو آپ لوگ ضرور وہ جگہ دیکھیں جہاں مولا علی علیہ السلام جو ہیں ان کا جہاں پہ وہ تشریف لے کے آئے ہیں، علی مولود کعبہ ہیں، تو بے شک آپ وہ جگہ دیکھنے والی آپ ضرور جائیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل بیت کے صدقے آپ کو وہاں پہ ضرور بلائے۔ اور مولا علی علیہ السلام کی جو کتاب ہے، اگر پڑھ نہیں سکتے ہیں تو اس لیکچر کو سنیں۔ یہ لیکچرز میں انشاءاللہ ریکارڈ کرتی رہوں گی۔ آج ہمارا سیکنڈ لیکچر ہے، اور صرف وجہ یہ تھی یہ سب چیزیں آپ تک پہنچانے کی، کیونکہ سم ٹائم یہی لگتا تھا کہ ہم کتابیں خرید لیتے ہیں، ہم کتابیں اپنے الماریوں میں رکھ دیتے ہیں، لیکن ہمیں اتنی کبھی توفیق نہیں کہ ہم ان کو کھول کے پڑھیں، تاکہ ہمارے بہت سارے کانسیپٹس جو ہیں وہ پڑھنے سے کلیئر ہو جاتے ہیں۔ چیزیں سنی سنائی اور ہوتی ہیں، اور چیز پڑھنے کے بعد بالکل ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے۔ آپ پڑھنے کے بعد آپ کا پھر ہوتا ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ کہہ دو کہ اللہ یہ گانا ہے، اس کی ذات بے نیاز ہے، نہ تو کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اور نہ اس کا کوئی ہم پلہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیزیں ہمیں دیکھیں کتابیں پڑھنے کے بعد سمجھ آتی ہے۔ جب ہم تفسیر پڑھتے ہیں، ہم قرآن پاک کی جو ہے وہ ترجمہ پڑھتے ہیں،
تو سن تو ہم شروع سے رہے ہوتے ہیں، جب بچپن سے ہمیں رٹا رٹایا، ہم رٹ جاتے ہیں چیزوں کو، ہم احادیث کو رٹتے ہیں، ہم اماموں کی زندگی کے بارے میں پڑھتے ہیں، ہم رسول خدا کی زندگی کے بارے میں پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں اس طرح سے چیزوں کا آئیڈیا نہیں ہوتا جب تک ہم خود کتاب کھول کے چیزوں کو نہیں پڑھتے، کیونکہ کلیئرٹی صرف آپ کو کتاب پڑھنے سے آئے گی، اور اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے پڑھنے کا تو آپ لیکچر سنیں تاکہ آپ کے نزدیک چیزیں بہت حد تک کلیئر ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ اور انشاءاللہ یہ ہمارا آج سیکنڈ لیکچر تھا، یہ کمپلیٹ ہوا۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں، اور پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں، کامنٹ کرنا نہ بھولیں، اس کو جو ہے وہ آگے شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ اور انشاءاللہ یہ مولا علی علیہ السلام کی جو کتاب ہے نہج البلاغہ، میں اس کو پورا کور کروں گی، چاہے اس کے جتنے بھی لیکچرز بنتے ہیں، جو بھی ہوتا ہے، اور نیکسٹ ٹائم شاید میں زیادہ تفسیر کے ساتھ پڑھنا شروع کر دوں، کہ مطلب میں پہلے خطبہ پڑھوں گی اور اس کے بعد اس کی تفسیر بیان کروں گی، اور مجھے امید ہے کہ چیزیں اس سے بہت حد تک کلیئر ہو جائیں گی اور واضح ہو جائیں گی۔ تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تھینک یو ویری مچ سننے کے لیے، اور یا علی مدد، اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔